بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو جیسے میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ رمضان کے اندر ہمیں نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس کی مشق ہم ابھی شعبان ہی کے اندر شروع کر دیں کہ ہم سے رمضان کے مہینہ میں کوئی گناہ نہ ہو اور کوئی نیکی ہم سے چھوٹ نہ پائے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان کے مہینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کا اہتمام کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کا، شب بیداری کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے اندر ایسی تیزی آ جاتی تھی کہ جیسے تیز خوشگوار ہوا کے اندر تیزی آتی ہے، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں بھی تیزی آ جاتی، زیادتی شروع ہو جاتی۔ یعنی رمضان کے مہینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی اس مہینہ میں اکثر ہم مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ ہمیں 70 فرائض کا اجر مل جائے کہ زکوٰۃ چونکہ ایک فرض ہے، تو رمضان کے مہینہ میں اگر ایک فرض کو پورا کریں گے تو اس کا اجر اللہ رب العالمین 70 فرائض کے برابر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینہ کے اندر اپنا حساب کتاب کر کے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے، جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا مالک ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور چونکہ زیورات استعمال ہی کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ زیور تو میں نے استعمال کے لیے رکھا ہوا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں، بلکہ زیور جو بھی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر سونا کسی کے پاس کم ہے لیکن اپنی ضرورت سے زائد ہر وقت اتنے پیسے پاس ہوتے ہیں اس کو جن کے اوپر جو سال پڑے رہتے ہیں، اگر ان پیسوں کو اور چاندی سونے کو ملا کے چاندی جو نصاب ہے، ان 52.5 تولہ چاندی اس کے برابر اگر پہنچ جائے تو پھر اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں جیسے اور گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، چغلی کرنا ہے، چوری کرنا ہے، تو یہ جیسے گناہ ہیں، اسی طرح ہم رمضان کے مہینہ کے اندر لایانی باتیں، چغلی، غیبت اور ایسے فضول گپوں کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آج کل ہم نے روزہ کاٹنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا سے منسلک ہو جاتے ہیں کہ سارا دن وہ انٹرنیٹ سے جڑتے ہیں، انٹرنیٹ سے ہمارا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس مہینہ کے اندر ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ سے کم جڑیں اور سوشل میڈیا کے ساتھ تعلقات پہلی تو بات ہے ختم کر دیں۔ ایک مہینہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے تو بقدر ضرورت اس کو استعمال کریں، چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، یہ نہیں کہ بس سارا دن ساری رات گزر جائے اور آدمی اسی کے اوپر بیٹھا رہے۔ اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنا ہم پرہیز کریں گے اتنا ہی ہمارا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور کیونکہ اس کے اندر وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی اس وقت کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، درود پاک پڑھ لے، استغفار کر لے۔ جتنا ہم اعمال کا اہتمام کریں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح اس مہینہ کے اندر ہم ٹی وی سے مکمل بائیکاٹ کریں۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹی وی کے اوپر ہم دینی پروگرام دیکھتے ہیں۔ اب دینی پروگرام کرنے والے کون ہیں؟ وہ سنتے ہی رہتے ہیں آپ کہ جی فلاں فنکار، فلاں گلوکارہ، فلاں اداکارہ وہ ٹی وی کے اندر رمضان کے پروگرام کر رہے ہیں۔ اب رمضان کے پروگرام کرنے والے، ناچ گانے والے جو پورا سال ناچ گانا کرتے رہتے ہیں، تو وہ رمضان کے اندر آپ کو دینی مسائل سکھائیں گے۔ اور ہماری بھی
عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے کہ ہم بھی بجائے اس کے کہ ہم رمضان کے مسائل علماء کرام سے، اہل علم سے سیکھیں، ہم ٹی وی سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر یہ مسئلہ انہوں نے بتایا ہے۔ اب وہ مسئلہ بتانے والا ہے کون سے مدرسے کا فاضل ہے، کون سے مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، سارا سال جو گانے گاتے رہتے ہیں اور ٹی وی کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، تو وہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں، وہ ہمارے رہبر اور رہنما بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ٹی وی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹی وی کے اندر چونکہ آنے والے علماء کرام بہت کم ہیں کہ جو صحیح العقیدہ علماء کرام ہوں اور وہ صحیح دین کے مسائل لوگوں کو بتائیں، بہت کم، الا ماشاء اللہ، سب کی نفی نہیں کرتا میں، لیکن بہت کم ہوتے ہیں، اور اکثر ایسے ملحدین ہوتے ہیں کہ جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں آ کے رمضان کے مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی کو لگا لیں اور اسی کے اوپر بیٹھے رہیں، دینی پروگرام سنیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، اعمال خود کر لیں، وہ بہتر ہے۔ ٹی وی یہ روزہ کاٹنے کا ذریعہ نہیں ہے، اور اگر ہم اعمال نہیں کر سکتے، وقت ہمارا گزرتا نہیں ہے، تو آدمی سو جائے، بجائے اس کے کہ آدمی کسی گناہ کے اندر لگے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان سو جائے، تاکہ گناہ سے تو بچ جائے گا۔ صرف یہی ہے کہ آدمی کا وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن سو جائے گا، گناہ سے تو بچ جائے گا۔ تو گناہ سے بچ جانا یہ بھی بہت اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اور اس کے اندر رمضان کے مہینہ کے اندر ہم اپنے کاموں کا بوجھ بھی ہلکا کر لیں، کہ اگر کوئی تعمیرات وغیرہ کے کام چل رہے ہیں اور اسی طرح کوئی اور ایسے کام چل رہے ہیں کہ جو پورا سال چل رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ رمضان کے اندر اس کو ہلکا کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمارے لیے بھی آسانی ہو اور کام کرنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ کام کم کر دیں یا کچھ ایک مہینہ کے لیے کام کو بند کر دیں، تاکہ رمضان کی حق تلفی نہ ہو جائے اور رمضان کے روزے ہم سے چھوٹ نہ جائیں۔ اور اسی طرح ہم چونکہ رمضان کے فوراً بعد عید آ جاتی ہے، تو ہم رمضان کا مہینہ ہم شاپنگ میں گزار دیتے ہیں کہ جی عید آ رہی ہے، تو عید کے شاپنگ کے لیے ہم پورا مہینہ شاپنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، اگر شاپنگ کرنی ہے تو رمضان کے مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم عید کی شاپنگ بھی کر لیں۔ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ رمضان کے اندر ہمیں جتنی بھی ضروریات ہمیں استعمال کرنی ہے، تو وہ ہم اپنی استعمالی چیزیں، ضروریات کی چیزیں بھی رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی لا کے رکھ دیں، تاکہ رمضان المبارک کے مہینہ میں ہمیں بازار جانے کی نوبت ہی نہ آئے، اور بازار سے آدمی حت الوسع ایک قسم کا ایک مہینہ کے لیے کٹ جائے، تاکہ وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بازاروں میں جا کے وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور بہت زیادہ انسان گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی آدمی پرہیز کرے۔ تو ٹی وی وغیرہ سے اندر چونکہ دیکھا گیا ہے کہ ٹی وی کے اوپر اگر مسائل وغیرہ آدمی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہاں پہ مشہوریاں آتی ہیں، اور اسی طرح کیا کیا بیچ میں آتا ہے، تو وہاں پہ نامحرم کو دیکھنا، مرد کا غیر عورت کو یا عورت کا غیر مرد کو دیکھنا، یہ بھی گناہ۔ تو اس سے آدمی بجائے اس کے کہ آدمی فائدہ حاصل کرے، گناہ بھی حاصل کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر گناہ سے ہم پرہیز کریں اور ہر نیکیوں کرنے والے بن جائیں۔ جتنا ہم اس کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین اسی کے بقدر ہمیں نوازیں گے۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔